اور شفیع روز جزا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عشرہ رحمت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ان 8 دنوں کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ اگر دیکھیں تو یہ ایک طرف اللہ کی رحمت ہے، دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے ٹائم کے اندر جو ہے وہ برکت اٹھ گئی ہے۔ 2 چیزیں، ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹو۔ پوزیٹیو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ ہاں جی وقت کا پتہ نہیں چلا، وقت گزر گیا۔ ایک دوسرا کہ ہاں وقت کے اندر جو برکت تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ وقت کے اندر جو برکت کا اٹھ جانا ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا سارا دن سوتے رہنا، ساری رات جاگتے رہنا خلاف فطرت ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے، انشاءاللہ پروردگار ہمارے دن رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ پروردگار نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم اپنی نماز کو درست کر لیں۔ واجبات نماز کی بات ہو رہی تھی، کل قراءت کی بات ہوئی کہ قراءت کرنا یعنی سورہ فاتحہ کو ٹھیک طرح سے پڑھنا واجب ہے، اور اس کا سیکھنا واجب ہے۔ جتنی دیر تک آپ سیکھ سکتے ہیں اتنی دیر تک آپ نے اس کو سیکھتے رہنا ہے، یہاں تک کہ آخر وقت آ جائے نماز کا کہ ابھی قضا ہو جائے گی، تو جتنی آپ کو اچھی سے فاتحہ آتی ہے آپ اس کو پڑھ لیں۔ باقی پھر مغربین کے بعد پھر وہی محنت کے اس کو یاد کیا جائے، یہاں تک کہ نماز قضا ہونے کا وقت سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو جتنی اچھی سورہ فاتحہ آتی ہے اس کو آپ نے تلاوت کر کے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز کو تمام کرنا ہے۔ وَإِلَّا نہیں آتی تو جب تک ٹھیک نہیں ہوتی نماز باجماعت ادا کیجئے، مسجد میں تشریف لائیے جہاں جماعت ہو رہی ہے، جو قرات بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھ لیں، کم از کم نماز تو ٹھیک ہو جی۔ تو یہاں پہ ہمارا جو اگلا واجب ہے، سب سے پہلے کیا تھا جی؟ نیت تھی، اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کے بعد قیام، قیام کے ساتھ ہم نے کہا تھا قراءت کرنا یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، اس کے ساتھ ایک اور دوسری سورت، کوئی بھی سورت جو چھوٹی ہو، زیادہ بڑی لمبی سورتوں کو پڑھنے سے منع کیا گیا، مختصر سورت پڑھنے کا کہا گیا۔ تو جو آپ کو سورت یاد ہے اس کو آپ اچھے سے یاد کر کے آپ اس کو اس نماز کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھنی ہے، کوئی سا دوسرا سورہ مکمل بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ سورہ اخلاص پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ قل هو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھی جائے، تو اس لیے کثرت سے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے۔ پھر جو اگلا واجب ہے اس کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا ہے کہ قیام متصل بالرکوع۔ ہم میں تقریباً 90% لوگ جو ہیں اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اور یہ رکن ہے جس نے جان بوجھ کے انجانے سے اسے چھوڑ دیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ قیام متصل بالرکوع، آپ کو اس کی ورڈنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں رکوع کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے۔ تو یہاں پہ فقہا کے اندر اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ہاں دوسری سورت جیسے ختم ہوئی اس کے بعد ایک لحظہ نیت کے ساتھ رکوع میں جانے سے پہلے قیام کرنا ہے، اسے کہتے ہیں قیام متصل بالرکوع جی۔ جیسے دوسری سورت ختم ہوئی، ہاں ایک لحظے کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا ہے اور پھر رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ اور پھر دوسرا وہ کہتے نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے اور قیام کریں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، وہاں پہ ایک لحظہ کے لیے سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے نیت کے ساتھ رکنا ہے، اور اس رکنے کو کیا کہتے ہیں؟ قیام متصل بالرکوع۔ ہمیں نہ
فرق پڑتا ہے پہلے والے قیام سے، نہ پڑتا ہے دوسرے والے قیام سے۔ ہمیں وقفہ تو کرنا نہیں ہے، ہم نے ایک لحظہ کے لیے نیت کے ساتھ قیام کرنا ہے، تو ہماری ذمہ داری احتیاط کی ہے کہ ہم نے ایک لحظہ پہلے ٹھہر جانا ہے، ایک لحظہ ہم نے بعد میں نیت کے ساتھ ٹھہرنا ہے۔ اگر ہم لوگ اس طرح کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر، ہم کیا متصل برکوع کو چھوڑ دیے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور رکوع میں ہاں نہیں، اس کے بعد ہم نے ایک لحظہ قیام کرنا ہے، نہیں تو قیام متصل برکوع ہمارا چلا جائے گا اور واجب رکنی عمل ہمارا ترک ہو جائے گا، نماز باطل ہے۔ یا پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، جیسے ہمارے برادران کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، وہ تو سجدہ آخر تک لے کر ان کے ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ دقت یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی عمل جو ہے وہ حرکت میں نہیں کرنا، ہر ایک عمل جو ہے ذکر جو ہم نے نماز میں کرنا ہے وہ صرف اور صرف حالت قیام میں کرنا ہے۔ ایک ذکر ہے جس کی اجازت ہے آپ اس کو حرکت میں کر سکتے ہیں، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، جب آپ نے 2 سجدوں کے بعد قیام میں جانا، کھڑے ہونا ہے، بس وہ ایک ذکر پوری نماز کے اندر ہے جو ہم نے حالت حرکت میں کرنا ہے، وَإِلَّا ہر ذکر، جتنا ذکر، تلاوت یا تسبیح کوئی بھی چیز ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی اس کے اندر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو حرکت میں نہیں، اللہ اکبر، جی یہ اللہ اکبر یہ غلط ہے، کیا کرنا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ٹھیک ہے۔ ہر عمل جو ہم نے، اور قرات کر بھی میں نے بتایا کہ ہاں پر سکو، اسی طرح رکوع میں بھی جانا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اللہ اکبر، وہ جناب 120 کی سپیڈ سے نہیں، جہاں پہ بھی جاننا ہے اس ذکر کو آپ نے اتنے آرام سے کرنا ہے کہ جتنی دیر آپ کا وہ ذکر رہے اتنی دیر آپ نے حرکت نہیں کرنی، جی۔ ہم نے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہنا تو سمع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہوتے نہیں کہنا، میں آپ کے سامنے ہاں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، یہ ایک غلط عمل ہے، جی۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم رکوع میں ہم نے یوں کھڑے ہو جانا، یہاں آ کے ٹھہرنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر ٹھہرنا ہے اللہ اکبر، ہاتھ نیچے، ایک لحظہ قیام متصل برکوع، اور پھر ہم نے سجدے کے اندر چلے جانا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کو ملحوظ خاطر رکھیے، ہم میں سے اکثر احباب جو ہیں اس کو جاننے انجاننے سے چھوڑ جاتے ہیں، اور میں نے عرض کیا یہ کیا ہے، واجب رکنی ہے، جاننے انجاننے سے، یعنی جان بوجھ کر یا بھولنے سے ہم اگر اس کو مس کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو نماز باطل ہو جاتی۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیا تھا، قیام متصل بالرکوع۔ اسی طرح ایک اور جو واجب ہے اور رکنی ہے وہ ہمارا رکوع ہے۔ رکوع کہتے ہیں کہ اپنیت کے ساتھ اتنا جھکو کہ تمہارے دونوں ہاتھ تمہارے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، جی، یا اتنا جھکو جتنا جھک سکتے ہو، جتنا جھکا جا سکتا ہے اتنا جھکنا واجب ہے۔ ہاں اگر بالکل نہیں جھک سکتے تو بس پھر آنکھوں سے اشارہ کرو اور وہی اپنے آپ کو رکوع جو ہے اس کو قرار دو، یہ ہمارا کیا ہو جائے گا۔ ہاں کیسے، کتنا جھکنا ہے کہ دونوں ہاتھ کدھر چلے جائیں، توجہ کیجیے گا، یہ دیکھیں، یہ میں نے اللہ اکبر کیا، اب میرے دونوں ہاتھ یہ میرے زانوں کے اوپر، صلوات علی محمد وآل محمد، میں آپ کو دکھا دوں، یہاں تک یہ زانوں ہے، یہاں تک، اور
झुकना कितना है, मर्द हजरात में अपने ये जो टांगे हैं इनको पीछे की तरफ धकेलना है, अपने घुटनों को पीछे की तरफ धकेलना है। 7 शेप जैसे आप लिखते हैं, ये 7 शेप हमारी होनी चाहिए। ये देखिएगा कि हमने ये हमारी कैफियत हो। और ये जानों पे अपने बाजुओं को इस तरह रखें और पाँव के अंदर जो है वो एक बालिश का फासला होना चाहिए। और हमने इस क़याम के इस रकू के अंदर यहाँ पे आके ठहर जाना है। अब यहाँ पे कमर आपकी सीधी हो, गर्दन बाहर निकली हो, आंखें जो हैं वो पाँव के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पे जब आपने ठहर जाना है तो यहाँ पे आपने जिक्र करना है। कौन सा जिक्र? सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। ये इतना जिक्र जो है वो वाजिब है, इसको हमने करना है। या सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये वाजिब जिक्र है। इसके बाद आपने ये खड़े होना है, ये खड़े होके रकू में जाके फिर खड़ा होना एक रकू बनता है। सिर्फ झुकना और वहां पे सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही कह के भाग जाना ये रकू नहीं है। हमें क़याम में रुकना है, उसके बाद रकू में जाना है और फिर वापस आके खड़े होना है। ये एक रकू शुमार होता है। हर रकत में हमें इसको एक दफा बजा लाना वाजिब है। रुकनी है, इसको अच्छे से बजा लाना है। हाँ, इस तरह खड़े खड़े नहीं करना। अच्छा, खवातीन कैसे करेंगी? खवातीन को जाके बताइएगा कि उन्होंने अपनी टांगों को पीछे नहीं धकेलना, उन्होंने बिल्कुल सीधा रहना है। क़याम की हालत में पाँव मिला के खड़े होना है, हाथ यहीं रखेंगी और जो है जितना झुक सकती हैं जानू तो बेहतर है कम झुके। और ये उनकी कैफियत होनी चाहिए कि हाँ जी यहाँ तक उन्होंने झुकना है और रकू वैसे ही है कि खड़े होके उन्होंने झुकना है और उसके बाद फिर खड़े होना है। ये रकू जो है ये क्या है? वाजिब है। ठीक है, तो ये जो हमने इधर आना है झुक के, तो जिक्र इधर करना है, इसको सुकून से करना है। और उसके बाद जो है मुस्तहब है कि दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप भी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद।